مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا وأقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوشی پڑھو سب سو تھوڑا جہاں عورتیں تھی آؤ نا تاکہ ماشاءاللہ اللہ پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی حکایت مبارکہ میں دوسرے حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی ہے. دعا فرمائے سو اللہ تبارک و تعالی میں عاجز ہوں شرح صدر نال بیان دی توفیق نصیب فرماوے. میرے بیان کرن توالے سنن دے بعد اللہ فریقین کو عمل دی توفیق نصیب فرماوے. ربیع الاول دا مہینہ ساری دنیا جاندی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دی ولادت باسعادت دا مہینہ ہے. اور تمام مومن مسلمان اس مہینے کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت دی خوشی منیدن لیکن
جتھا میلاد کی خوشی منینن اتھا میلاد کو اپنے دے نہیں. الٹا سارے تے الزام لینے کہ اے لوگ حضور سیدہ میلاد نہیں منے دے. میں مسجد وچ بیٹھا اللہ دی قسم اٹھا کے آتا کہ اساں آقا دا صرف ایک میلاد نہیں بلکہ ڈوڈو میلاد منے دے. میرے محبوب دا ایک میلاد جسمانی ہے بیا میرے آقا دا میلاد روحانی ہے. میلاد جسمانی دے اندر میرے سائیں دی صورت دا ذکر ہے. میلاد روحانی دے اندر میرے آقا دی سیرت دا ذکر ہے. میلاد جسمانی کہ جب میرے آقا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ دے بطن مبارک کی چون پیٹ مبارک کی چون اس دنیا دے اتے محمد ابن عبداللہ بن کے ظہور پذیر ہوئے. اور میلاد روحانی دے اندر کہ جب 40 سال بعد آمنہ دے لال غار ہرا وچوں ختم نبوت دا تاج سر تے سجا کے محمد ابن عبداللہ تو محمد الرسول اللہ بن کے ظہور پذیر. شان محمد مصطفیٰ. تو میں نے صرف اصل صحیح دے ڈوڈو میلاد منے دیا ہے. سیدی صورت دے اندر میلاد جسمانی دا ذکر ہے. شان مقام عظمت رفعت برکت. مثلا میں آقا علیہ السلام دے وال مبارک دا مقام بیان کراں. سائیدیاں اکھاں مبارک دا شان بیان کراں. سائیں دے ابرو بیان کراں. پیشانی بیان کراں. رخسار مبارک لب مبارک ہونٹ مبارک زبان مبارک انگلیاں مبارک قدمین مبارک بیان کرا. سینہ مبارک بیان کرا. مدینہ مبارک بیان کرا. سارا عقیدہ کائنات ساری ختم ہو سکتی ہے پر میری آقا دی صورت کہیں ختم نہیں ہو سکتی. یہ اتنا بڑا شان ہے. لیکن اس صورت دے اندر تو حالے میرے واسطے قابل عمل قابل نمونہ کوئی شے نہیں ہے. عظمت ہے شان ہے مقام ہے. کوئی بندہ
کوشش کرے کہ میں اپنا ہک وال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے وال مبارک جیسا بناواں چاہ کوئی بنا سکتا؟ بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا۔ کوئی آکھے کہ میں اپنی زبان آقا علیہ السلام دی زبان مبارک جیسی بناواں، زبان تے دور دی بات ہے۔ کوئی آکھے میں حضور علیہ السلام دی لعاب مبارک تھک مبارک سائیں جیسی بنا سکا، نہیں ہو سکتا۔ تو سمیں تھک سٹوں، دنیا کریحت کرے کراہت کرے کھنگار بن ونجے، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا لعاب مبارک جو میں سٹن تے صحابہ چاہ کے وجود تے مل گھندے ہیں، زمین تے نہنا مرنے دے۔ عقیدہ ایمان اے ہاں کہ جائے مقام تے سائیں دی لعاب لگئی جہنم دی بھا حرام۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، تو حالے میرے لعاب تو دنیا نفرت کرے، میرے آقا اپنا لعاب مبارک جے کھارے کھود اندر سٹن نہ بٹھا تھی بنجے۔ یہ لعاب مبارک اگر دودھ دے ہک پیالے دے اندر پامن جا تا ہک پیالہ 70 تو زیادہ صحابہ پی ونجن اجن ختم نہ تھی وے۔ ایو لعاب مبارک جے حضرت علی دیاں آشوب چشم دے اتے بیمار اکھاں دے اتے لگے تے شفا ہو بنجے، جے ایو لعاب مبارک حضرت ابوبکر صدیق دے پیر دی کھری تے لگے تے ناگ دا زہر ختم تھی بنجے۔ ایو لعاب مبارک ایک صحابی آدھر میں حضور دے جھوٹے پانی چرلا کے پیتے زندگی بھر والا میں کو ترہ نہیں لگتی، اوے پانی پیما ہا شوق کنے دل آدھا پائے کہیں ملے تو پی گھندہ ہم، لیکن ترہ تے پیاس کنے نہیں محسوس تھی۔ تو میرے آنکھیں دا مقصد سورت دے اندر شان مقام عظمت رفعت برکت بلندی ہے، لیکن قابل عمل کوئی ایسی چیز نہیں جو سائیں دی صورت جیسی کوئی صورت بنا سکے، لیکن جڑی سیرت ہے نا ان دے اندر نمونہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن دے اندر فرمائیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے لوگوں میں حضور کی زندگی تمہارے واسطے ماڈل تے نمونہ بنا کے بھیجے۔ اور میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے آقا کی سیرت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اپنی زبان قدرت نال بیان فرمائیے۔ تو اب کوئی آنکھے کہنے سیرت بیان کرو، سیرت کو لکھو، سیرت کو تحریر کرو، تو مصنفہ دی تحریر نگاراں دی لکھن والیاں دی اعادت طریقہ جل سیرت لکھ سن جمع تو بعد شروع کرے سن، پیدائش تو بعد شروع کرے سن، اور پھر بچپن لڑکپن جوانی شباب بڑھاپا آخرت وفات دیونتے ون کے ختم کرے سن۔ لیکن جب میرے
دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقا کی سیرت دیواری ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے اے انداز مختلف بیان کیتے کیا کہ سیرت دا آغاز، سیرت دی ابتدا جمن تو نہیں، پیدا ہومن تو نہیں، بلکہ میرے اللہ نے سیرت کی ابتدا اس میں نے فرمائیے کہ جس وقت نہ آسمان نہیں، نہ زمین نہیں، نہ چند رہا، نہ ستارے نہ سورج ہے، نہ نباتات و جمادات نہ جناب والا فلکی مخلوق گئی، نہ عزی مخلوق گئی، نہ فرشتیان، نہ ملائکن، الغرض کائنات دی کوئی شے وجود دے اندر نہ ہے۔ اللہ نے اس میرے محبوب دی سیرت دی ابتدا فرمائیں۔ سمجھا نہیں؟ بھی یہ نبیاں دا تذکرہ بھی قرآن ہے، بھائی انبیاء دا تذکرہ بھی بولو نا قرآن پاک موجود ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دا ذکر خیر پڑھو، اللہ پاک بیان کرنا فما وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك۔ اسا وحی کی تھی موسیٰ علیہ السلام دی اماں دو کہ اے امری اپنے بچے کو کھیر کھلا۔ اللہ دشمن دروازے تے آئے کھڑے، دشمن میرے بچے دے قتل دے در پائے، اللہ فرمائے فلا تخافی، خوف نہ کر، ولا تحزنی، غم نہ کھا، غم نہ کھا۔ اللہ کے میں سے قتل کر دے سے فرمایا نہیں اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بکسیج پہنچا، صندوق پہنچا، دریا دے اندر چھوڑ لیو۔ فرمایا یہ لوٹا سی اللہ یہ دریا تے فرعون دے محل کول گزرنے تے میرے بچے کو پکڑ بننے نے۔ فرمایا خوف نہ کر، غم نہ کھا، بے شک پکڑن پائے، رادوہ الیک، میں تیری جھولی واپس لوٹے سا، تے ایمیں لوٹے سا، ایمیں لوٹے سا، وجعلوہ من المرسلین، ویدہ پر تیرا پتر بن کے تے واپس جو بنسی پتر تیرا ہوسی، نبی میرا ہوسی۔ سرت نبوت دا تاج بھی سجا کے بھیجے سا۔ تو حضرت موسیٰ دا ذکر خیر، آپ دا تذکرہ جمن کو لو بعد ملتے، جمن تو پہلے کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام العظم پیغمبر، پڑھو قرآن دے اندر آپ دی والدہ کھڑی ہے، فرشتہ ہے، پھونک ماری ہے، حمل ٹھہر گئے، سیدہ پریشان ہے، ادیت بنت قبل ہذا، اللہ میں مر گئی ہوں وہاں، میں ختم ہو گئی ہوں وہاں،
شادی نکاح نہیں کی تھی، بیاہ نہیں کیتا، حاملہ ہو گئیاں، قوم تانے برسی۔ اللہ فرمائے مریم جدے ساتھ لاجا آپ رکھے سا کتھا کھڑی ہیں خجی دے درخت دے تلے، فرمایا ہلاؤ ہلائی میں سکا درخت ساوا تھی گئے، دکھے ساوے ہو گئے، چھڑیاں ساویاں، کبال ساوا، گاچے ساوے خوش نکلائیں، بہارے پنڈو پکیاں ہویاں آگئے، مریم کھاگی نو کھاگی دینے، فرمایا جی میں بغیر موسم دے تے کو پھل کھوا سکتا، سکا درخت سابق کر سکتا، میں بغیر باپ دے بیٹا بھی عطا کر سکتا۔ حضرت مریم اپنے لال پوچھا کے جا رہے ہیں، قوم نے تانا مر یا اخت ہارون ما کان ابوک معصیہ وما کانت امک بغیہ، اے مریم تیری اماں بھی چنگی بھرا بھی چنگے، یہ شادی نکاح کو نہیں تھیا، بچہ کی تھوڑی نہیں ہے۔ حضرت مریم نے آکھے انی نظرت للرحمن، میں رحمان دی منت منیم، میں چودہ روزہ رکھی کھڑیاں، واہ ایک ناجائز بچہ دیا 14 روزہ۔ اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اگر اماں دیاں گوانیاں صفانیاں نہ سے وقت کا ڈنڈے سے، حضرت عیسیٰ کی بھولے چولے دن عدن قالا انی عبد اللہ، میں اللہ دا بندہ، آتانی الکتاب، میں کتاب گھن کے آیا، وجعلنی نبیہ، میں نبی بن کے آیا۔ سمجھ آ رہی؟ سارا واقعہ میں نہیں بیان کریں گا، لیکن تو کو دسنا یہ چاہنا کہ بے نبیاں دا تذکرہ تے سیرت بھی بیان ہوئی ہے، لیکن ابتدا جمن دے بعد، جمن تو پہلے کوئی ذکر خیر کوئی نہیں، لیکن جب آمنہ دے لال بیماری ہے، عبداللہ دے چاندر دیواری آئیے، اللہ قرآن دے اندر آدھے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا جب اللہ نے جمع کیتا انبیاء دیا روحوں کو، نبیوں دیا روحاں، انہاں کو خطاب کیتا اے نبیو میں تو کو نبوت دیسا، رسالت دیسا، کتابہ دیسا، حکم دیسا، صحائف دیسا، ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد میرا محبوب آسی۔ سمجھ آ رہی؟ میں بیان کرا تو حکم جی اللہ نے جڑا مجمع سے دے وہ صرف اور صرف نبیاں دا مجمع، پیغمبراں دا مجمع، پتہ تے لگے نا کہ آمنہ دے لال دی شان انہاں نبیاں دے سامنے بیان پہ تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن نبیت نبوت ریسا، امامت ریسا، حکمت ریسا، دانائی ریسا، لیکن ایک وعدہ کرو میرے نال۔ اللہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر اس کے بعد آسی میرا رسول اللہ اصابی تے رسول ہے، اور میں بے شک تو سا رسول ہے، لیکن
میرا محمد تمام رسولہ دا سردار ہے، وہ گنجینہ رسالت دا آخری ہیرا ہے، آخری موتی ہے، اس جیسا ہور کوئی نہیں، اون جیسا ہور بیا کوئی نہیں۔ تو کمار کا سنوے نا جو بھائی یہ دو بندی آپ جیاں آدن سہی بڑے بھیرا جیاں آدن یار کون آدھے جیڑا آکھے وہ ایمان کو لو خالی ہے، وہ ایمان کو لو کیا ہے خالی ہے۔ این خیال اس کو محال اس کو جنو، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سادہ یہ عقیدہ ایمان ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ دے بعد اگر کہنا کوئی درجہ مقام شان رفعت سے عظمت ہے تو وہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دی سیرت طیبہ، میرے اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی، نبیوں نبوت مل سی، رسالت مل سی، امامت مل سی، حکم مل سی، لیکن تجھے بس شرط ہے جب میرا نبی آ چکسی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ مجھے اتے ایمان گھننا سو، کیا گھننا سو؟ ایمان گھننا سو، اور نبیوں وَلَتَنْصُرُنَّ کہ مجھے دین دی نصرت کرے سو، دین دین داد کرے سو۔ نبی اپنے پہن اللہ سارا زمانہ تا پہلے گزروے سی، اصل پہلے گزروے سو، آمنہ دلال بات دے اندرہ سی، اصل کی میں ایمان گھننا سو۔ گال تا بڑھ دی ہے نا، آدم علیہ السلام پہلے گزر گئے، نوح پہلے، ابراہیم، زکریا، یعقوب، یوسف، یونس، موسیٰ، کلیم اللہ سب پہلے گزر گئے۔ کیویں ایمان گھننا سو، کیویں انہاں دے دین دی نصرت کرے سو۔ اللہ فرمائے آج وعدہ تا کرو، وعدہ کرو، تمام نبیات قالوا اقررنا، اللہ اسم وعدہ پہ کریں دے، وما قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا وعدہ کرنا تو در کم میں تے پورا کراؤنا میں اللہ دا کم میں۔ سب انبیاء آئے اپنے اپنے وقت دے مطابق اپنی نبوت کا اعلان کرنے دے گئے، پھر نال نال میرے محبوب دی آمد دا بھی اعلان کرنے دے گئے، صفات بھی بیان کریں دے گئے، آسن کیسے ہو سن، کیویں ہو سن، سمجھ آندی؟ یہ بھی نبی دسیں دے گئے کتھاں آسن، مولود جگہ ولادت دی کیڑی ہو سی، ول کتھاں بن کے دین کو پھیلے سن پھولے سن، ساریاں چیزاں نبی دسیں دے گئے۔ کہیں نبی یہ نہیں آکھا جو اللہ دے نوری جو ایمیں ٹکڑا ترٹسی دے زمین تے آوے سے، نہیں سمجھ آندی؟ ہاں، ولادت تے میلاد دا معنی یہ ہوئے کہ جمنا پیدا تھیونا۔ فرمایا حضور آئے بھی ہیں تے حضور جائے بھی ہیں، آئے بھی ہیں تے جائے بھی ہیں۔ اساں بس آمن تے آدھے کھڑے آئیں، لیکن آمن دا مقصد مطلب وہ بیان بولو نا
بیان نہیں کریں گے، سمجھتے نہیں کہ آئے جو ہیں آمن دا مطلب کیا ہے، آمن دا مقصد کیا ہے، آکے دسیا کیا ہی نہیں، یہ شاید سیرت ہے، یہ چیز کیا ہے، بولو نا، سیرت طیبہ ہے۔ میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دے اندر ہر نبی بیان کریں گے، ہر رسول بیان کریں گے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسمہ احمد۔ میرے بعد میرے نبی اعظم انہاں دا نام نبی اسم گرامی احمد و سی۔ اگلی گل سانجا مختصر، اللہ جڑا وعدہ کروایا ہے نبیاں کو پورا کرن کروائے۔ جب میرے آقا آ گئے، رب نے معراج دی رات بنائی، اس رات دے اندر وقت میں 1,24,000 نبیاں کو جمع کیتے۔ اتھاں صرف روحن، اتھاں جسم نال، اتھا جسم نال ہن۔ جبریل میرے آقا کو گھن کے آئے، آدان دیتی نے نبی صفمتی کرن مسلح امامت کوناس۔ جبریل نے میرے آقا دا ہاتھ پکڑے، مسلح سے کھڑا کیتے، فرمایا میرے محبوب جتھا تو صحبو مسلح تے کوئی نہیں آ سکتا۔ میری گال سن دے، کون نہیں سمجھی، ناراض نہ تھی بھائی۔ اسا میلاد منے ہیں نا، حضور دی آمد دا اعلان کرنے ہیں، حضور آ گئے، حضور، لیکن مولوی کرے مسلح چھوڑے، بولو مسلح تے چڑیا کھڑے، مت نعوذ باللہ۔ حضور دا احترام ہی ہوئے، یہ جو تھوڑی مسجد ہے، قاری ابو بکر امام دے مسلح تے کھڑا ہو گئے، انہوں میں آ بنیا، یہ کھڑسی مسلح تے، یہ چھڑے سی جو استاد یا آگئے، احترام ہے، استاد آگئے، ساجی تسا مسلح تے آؤ، تے میں جیسے لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ دی جتی دی مٹی دے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ حضور بھی آ گئے، مسلح تے بھی، یہ کی میں تھی سکتے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے آقائن، جبریل نے مسلح تے کھڑائے، جو سلام پھرے، حضرت آدم علیہ السلام اپنا نبوت نامہ چاہ کے آگئے، جناب ابراہیم اپنا نبوت نامہ گھن کے آگئے، جناب اسماعیل نبوت نامہ چاہ کے آگئے۔ جی کیا گل ہے آقا، آقا اللہ نے وعدہ کی دائی کہ میرے محبوب تے ایمان گھننا بھائی، اسم وعدہ کی دائی، اسم فرض کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت آدم آدم لوگوں میرا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام آدم لوگوں میرا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، نوح نجیب اللہ، حضرت ابراہیم آدم لوگا میرا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل آدم لوگا میرا کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، اسم سارے
تھوڑا کلمہ پڑھ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آقا مہربانی کرو اس سادہ نبوت نام آئے دستخط بھی کرو، مہر تصدیق بھی لاؤ۔ کیوں؟ مصدقا لما بین یدی مصدقا لما معکم، جیڑا کچھ تواڈے کولو ہے ان دی تصدیق کون کرے سی؟ آمنہ دا لال کرے سی۔ کون کرے سی؟ آمنہ دا لال کرے سی۔ حضرت آدم دی نبوت، تصدیق محمد الرسول اللہ۔ حضرت نوح دی نبوت، تصدیق محمد الرسول اللہ۔ حضور دی تصدیق دے بغیر کہیں دی نبوت چل دی نہیں ہے۔ جب حضور دی تصدیق دے بغیر کہیں دی نبوت یا شریعت نہیں چل دی تو میرے آقا دی رسالت دے ہوندے ہوئیں کہیں دے رسم رواج چلن؟ بولو اساں جو اپنے رسمہ چلائی کھڑے ہیں، رواج چلائی کھڑے ہیں، حضور دا دین چھوڑی کھڑے ہیں، علماء دیاں زندگیاں گزر گئے تو کو دین بیان کریں دے ہوں، لیکن جتھاں کھڑے ہوئے اتھائیں ہٹن کی تھے تیار۔ آدھے مول صاحب سارے پیو ڈالے دا دین ہے، اساں پیو ڈالے دی گالی کیوں چھو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے ابے کو آکے بابا جان لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، کیوں عبادت کریں دے وے جڑے نہ دیکھ سکدن، نہ سن سکدن، نہ کھا سکدن، نہ پی سکدن؟ جواب دیتے نا وجدنا آباءنا لہا عابدین، اساں پیو ڈالے کو ڈٹھا سے وہ انہاں دی عبادت کریں دے ہیں، اساں بھی تہوں انہاں دی۔ ہن ایک آبائی دین ہے، ایک مصطفائی دین ہے، کیڑا منو ہیں؟ کیڑا دین منو؟ آبائی دین آباء و اجداد نے جو کچھ بیان کیتے، اللہ پاک نے فرمایا تواڈے آباء و اجداد ود کے وڈیرے جنہاں دا ذکر تساں کھڑے کریں دے فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی دے اندر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مول بلال صاحب فقیر تے درویش آدمی ہاں، درویشانہ زندگی گزاری ہے، انہیں فقر و فاقے دے اندر کوئی محل بنوا گئے، بولو تے صحیح، کوئی ماڑی بنوا گئے، کوئی بینک بیلنس، یہ علماء دی صحبت اچ ودا رہا، دین آلیاں دی صحبت اچ ودا رہا، مسجد بنا کھڑائی گیس، ڈھاندا پوندا جیویں ہا شودا، درس دا کوئی ہکت چھپر، کوئی ہکت کمرہ، آخر بال بچے ہر کہیں دے نہ آلے، کہنا مزدوری کرن جو گاؤ کہنا ہاں، جو تھال چھبا چاوے ہمیں نہیں، کوئی کیارا زمین دا اوندا کہنا ہاں، ہولی ڈاڈھی پڑھن پڑھاون این سلسلے نال منسلک رہے تے این سلسلے وچ اللہ نے ان کو اپنے کول سڈ کیتے، کہنا تو دے بال یہ قاری ابو بکر یہ کو اچھے سے جو ایڈی وائی میں بلدار آ گئے کہ بجھ ونجے تواڈی برادری ہے، تواڈی قوم ہے، تواڈے نال رہن والا ہے، کمیاں کوتاہیاں ہر انسان دے اندر ہوندیاں، کمیاں کوتاہیاں کولو پاک اللہ دی ذات ہے یا نبیاں دی ذات ہے یا وقت فرشتے ہیں انہاں کنے کوئی غلطی، انسان ہوئے تے غلطی نہ تھی وے اے ہو نہیں سکدا، یا الانسان مرکب من الخطا والنسیان، انسان خطا تے بھول دا مرکب ہے،
اللہ بندے دے گناہ تے ناراض نہیں تھیندا. میری گل سمجھو, گناہ ہون تے ناراض اون ویلے تھیندے جلے گناہ کر کے توبہ نہ کرے, جلے گناہ کر کے معافی نہ منگے, جلے غلطی کر کے رب دے بوہے تے نہ آوے. اللہ پاک اون ویلے ناراض تھی. تو میری اج دی حاضری دا مقصد, تساں حضرات کو جمع کرنے دا مقصد, جو کئی لوگیں آنکھیں پیا یوں بوہا بند تھی گئے, جندرے لگ گئے, تالے لگ گئے. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ اللہ دے گھر جڑے ہیں نا, انہاں دا حافظ و محافظ اللہ آپ. ان دی ذمہ داری اونچا دی. سارے اتے اے ہے کہ اس گھر کو آباد کروں, اللہ سارے گھروں کو آباد کرے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو حکمت میں درخواستیں کرے نا,